کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے اس خطے میں کون سی اور کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ یا یہ بتا سکتے ہیں کہ ان میں سے کتنی زبانیں سمجھنے اور بولنے پر آپ کو قدرت حاصل ہے؟ مجھے یقین ہے کہ ہم میں بہت تھوڑے سے ایسے ہوں گے جنہیں اپنی مقامی زبانیں اور بولنے کی صلاحیت حاصل ہوگی۔ تو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہے؟ دراصل ہم ایک ایسے خطے کے باسی ہیں جو نوآباد کاروں کی کالونی رہا ہے، اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ نوآبادیاتی دور میں مقامی لوگوں کی شناخت کو ختم کرنے کے لیے کس طرح کی حکمت عملیاں اور پالیسیاں بنائی جاتی ہیں۔ نوآبادیاتی دور میں جہاں اس خطے کے وسائل کو بے دردی سے لوٹا گیا، وہاں اس خطے سے اس کی زبانیں بھی چھینی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایک ہی ثقافتی اور تہذیبی جغرافیائی رشتے میں جڑے رہنے کے باوجود ہم ایک دوسرے کی زبانوں سے ناآشنا رہتے۔ قسمتی یہ ہے کہ نوآبادیاتی دور کہنے کو تو ختم ہو گیا، لیکن مابعد نوآبادیاتی دور میں اس دور کا تسلسل نظر آتا ہے۔ اس تمام تر صورتحال کو آج کے ایک بہت اہم اور بڑے قلمکار سید ماجد شاہ نے اپنے ایک افسانچے میں بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ اس مختصر سے افسانچے کا انداز اور پیرائے اظہار جو ہے وہ علامتی ہے، تو میں وہ افسانچہ آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس سے محظوظ ہوں گے۔ سید ماجد شاہ کا افسانچہ بعنوان حلقہ بگوش ملاحظہ کرے۔ گول پیڑے کو چپٹا کر کے ہاتھوں کو جنبش دی گئی تو روٹی پھیل کر باریک ہوئی۔ خوشبو بکھری بڑے صحن کا وہ کونا جہاں چولہا تھا، سب کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ بلی، بکری، کتا اور مرغیاں نزدیک آ گئیں۔ کوا جو پالتو نہیں ہو سکتا تھا، اس کے پروں کی آواز قریب آتی محسوس ہوئی تو ڈھوک کی آواز فضا میں لہرائی۔ بلی، بکری، کتا اور مرغیاں ذرا بھی نہ ہلی، لیکن کوا اڑ کر درخت پر جا بیٹھا۔ کیا یہ باقی سب ڈوہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ میں نے سوچا۔ جب بلی کی بھوک نے اسے حد توڑنے پر مجبور کیا تو پشے کی آواز نے صرف بلی میں حرکت پیدا کی۔ اب کے منظر میں موجود بکری، کتا اور مرغیاں جہاں تھی وہیں رہیں۔ بلی حد ادب کا خیال رکھتے ہوئے چند قدم دور ہو گئی۔ بکری جذبات کے ہاتھوں مجبور ہوئی تو چھے چھے کی آواز نے صرف اسی کو دھتکارا، باقی مطمئن رہے۔ کتے کے نتنوں میں روٹی کی خوشبو نکیل ہوئی تو کرے میں ری کی تشدید کی شدت دیکھ کر وہ بیچارہ ہونٹوں پر زبان پھیر کر دبک گیا۔ منظر میں موجود باقی جانور یوں بے حس رہے جیسے کرے کا مطلب نہیں جانتے۔ انہیں صرف اتنا معلوم تھا کہ یہ ان کو دھتکارنے یا پکارنے کے لیے نہیں ہے۔ شو شو کے حکم پر مرغیوں کے نے دور ہو کر حکم کی تعمیل کی۔ باقی جوں کے توں رہے۔ یہ روٹی والے کتنے ذہین ہیں، میں نے خود کلامی کی۔ انہوں نے غلامی کے لیے کیسی زبان بنا رکھی ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کی زبان سے یا تو بے خبر ہیں یا ان لفظوں کی تحقیر آمیز تاثیر سے ناآشنا ہے۔ اب پش پش، کچھی کچھی، تھو تھو اور آ کی پکار پر وہی دوڑا آئے گا، روٹی پائے گا جسے پکارا جائے گا۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ گرم توے سے محبت بھری آواز آئی، میری جان کچھ کھا لینا۔ میں حیران ہوا، اب مجھے پکارا جا رہا تھا۔